ہر دیر کے پیچھے خیر ہے۔ اگر آپ کے معاملے میں دیر کی جا رہی ہے تو اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ بے شک اچھی چیزیں وقت لیتی ہیں، کوئی عام چیز سے نہیں۔ اللہ کریم آپ کو خاص چیز سے نوازنا چاہتا ہے، اسی لیے اتنا وقت لگ رہا ہے۔ تو ٹینشن مت لیجیے، بہت جلد آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے اور آپ کے بگڑے کام سنورنے والے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کا معاملہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے، وہ القادر ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ وہ غیب سے وسیلے بنا کر مدد بھیجنے پر قادر ہے۔ امید کا دامن مت چھوڑو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بہت جلد آپ کے لیے معجزات ہوں گے۔ اللہ پاک جانتا ہے تم کس چیز کا اس سے سوال کر رہے ہو، وہ ہر وقت تمہارے دل و دماغ میں چل رہی الجھن کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کتنی شدت سے تم اس سے امید لگائے بیٹھے ہو۔ وہ تمہاری امید کو، تمہارے صبر کو برباد نہیں کرے گا۔ وہ تمہیں ایسا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اگر تمہارا دل کسی دعا کو شدت سے مانگ رہا ہے تو گیو اپ مت کرے، اپنے رب سے مانگتے رہے، اپنے اللہ پر یقین رکھے۔ جس نے دعا کا خیال دل میں ڈالا ہے وہ اسے آپ کے نصیب کا حصہ ضرور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، بے شمار عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے یا اس کی طاقت سے کبھی مایوس مت ہونا، نہ ہی کسی شک و شبہ میں پڑنا۔ وہ تو جب کہتا ہے ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل یا ناممکن نہیں ہے۔ اس کے ایک اشارے پر سارے بگڑے کام دوبارہ سنور سکتے ہیں۔ تو بس دعا کرنا مت چھوڑو، مانگتے رہو، اس کے دربار میں دستک دیتے رہو۔ ایک دن آئے گا جب سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس چیز کا تم اتنی شدت سے سوال کر رہے ہو وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت خوبصورت بدلہ رکھا ہے۔ بس اس پر یقین رکھیں، بہت جلد آپ کے لیے راحت کے دن آنے والے ہیں۔ یہ دن ہمیشہ سیم نہیں رہیں گے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کا اجر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تھوڑا سا صبر اور کر لیجیے۔ کسی چیز کو شدت سے مانگو، ہر نماز کے بعد، تہجد میں، افطار کے بعد، لیلۃ القدر میں، بڑی بڑی راتوں میں، ہر اس مقام پر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر اس وقت پر جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آخر میں آپ کو محروم کیا جائے، آپ کی ان دعاؤں کو قبول نہ کیا جائے، تب ہوتا ہے اصل امتحان شروع۔ یہاں سے ہوتا ہے بندے کا اپنے رب سے محبت کرنے کا امتحان شروع۔ یہاں ثابت ہوتا ہے اس بندے کو اپنے رب سے کتنی عقیدت اور محبت ہے۔ یہاں سے نوٹس کیے جاتے ہیں اس بندے کے ایک ایک ایکشن اور ری ایکشن، کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام بنتا ہے، اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں اس وقت، کیا کہتا ہے وہ اپنے رب سے، شکوہ کرتا ہے یا شکر۔ جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ بے رخی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوالات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جواب مانگتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بے شمار مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، معاذ اللہ، نمازوں سے، دعاؤں سے، عبادتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب سے وہ اسے یاد نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی دعا کریں گے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ روتے تو ہیں، بالکل انسان ہیں، فرشتے تو نہیں۔ جب جان سے عزیز چیز جسے ہر دعا میں مانگا گیا ہو، ہر چیز کی گئی ہو اسے پانے کے لیے اور نہ ملے، اور کسی کو بھی مانگے ہی مل جائے، تو انسان کا دل، دماغ، روح، جذبات، ہر چیز کا قتل ہو جاتا ہے اور وہ بے بس ہو کر تڑپ تڑپ کر روتا ہے۔ لیکن ایسے عالم میں بھی اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے، یا رب، سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا جو ہو رہا ہے، دل زخموں سے چور چور ہے، روح کانپ رہی ہے، دماغ کی ایک ایک نس دکھ رہی ہے، پورا کا پورا وجود بکھر گیا ہے، لیکن میرے اللہ، مجھے معلوم ہے اس کے پیچھے تیری بے تحاشا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ میرے فیصلے، میری خواہشیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن میرے رب تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک میرا رب غلطیاں کرنے سے پاک ہے۔ میرا اللہ تو محبتوں کی مثال ہے،
مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کو محبت ہے تو یقیناً وہ میرے اللہ ہی کو ہے۔ میرا توکل ہے، یہ میرا یقین ہے کہ میرا اللہ بہتر وقت دینے سے پہلے بدتر وقت سے گزارتا ہے۔ جسے یہ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ توکل اور صبر یہ بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ کے پسندیدہ اور بہادر بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اسے تھام کر رکھو، چاہے زندگی کتنی ہی بری طریقے سے آپ کو توڑ کر رکھ دے۔ اپنے اللہ کریم پر ایک لمحے کے لیے بھی ڈاؤٹ مت کرنا، نہ تو اس کی قدرت پر نہ ہی اس کے فیصلوں پر۔ یقین کیجئے آپ کے ایک ایک لمحے کی اسے خبر ہے، وہ الخبیر ہے۔ آپ کا رونا، تڑپنا، بکھرنا سب دیکھا ہے اس نے۔ توکل رکھو اور صبر رکھو، وہ الجبار آپ کو اتنی خوبصورتی سے واپس جوڑے گا کہ دنیا کے لیے آپ کا صبر مثال بنے گا۔ جب انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے اور سوچنے لگتا ہے اب ہم سے صبر نہیں ہو پائے گا، تو اللہ سے ہی سوال کرنے لگتا ہے، یا اللہ اور کب تک صبر کرنا پڑے گا، کب ہمیں صبر کا صلہ ملے گا؟ تب جواب آتا ہے، تم کیا جانو، صبر کے صلے کا وقت قریب ہی ہے، اور اگر تمہارے صبر میں اتنا وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھو تمہارے اس صبر کا تحفہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ تم گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارا صبر ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنی راتیں روتے روتے گزاری ہیں، کتنے دن تم نے ایک ہی کمرے میں کونے میں کھسکتے ہوئے گزارے ہیں۔ وہ سب جانتا ہے کہ کیسے تم نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے لوگوں کے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں سب ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے، اس لیے آنکھیں لال ہیں، اسی لیے آنکھیں نم ہیں۔ جب سجدے میں تم نے اپنے آنسوؤں کو خوب بہایا، پوری رات تکلیف میں روتے ہوئے گزاری، سب سے اپنے آنسوؤں کو چھپایا، وہ جانتا ہے تم کس تکلیف میں ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ آزمائش اور تکلیف کیسے مستقل رہ سکتی ہے؟ اللہ تمہیں ہمیشہ آزمائش میں نہیں رکھے گا، یہ کائنات کا اصول ہے، ہر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کو آنا ہے۔ اس طرح ہر تنگی کے بعد کشادگی اور ہر دکھ کے بعد راحت موجود ہے۔ اور تم تو بہت بہادر ہو، تم نے تو بہت صبر سے کام لیا ہے، اب تو خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا سنے گا، تمہارے ہر زخم کو ایسے بھر دے گا جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں۔ اللہ کے معاملات میں زیادہ نہ سوچا کرو، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ مایوس بھی مت ہوا کرو، مایوسی تو کفر ہے، اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر بھول گیا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں بھولتا، وہ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں بھولتا، وہ تو ایک چیٹی کا بھی حساب رکھتا ہے۔ تم تو پھر بھی انسان ہو، اشرف المخلوق، تم سے تو وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر کیوں مایوس ہوتے ہو، کیوں دل چھوٹا کرتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس پر یقین نہیں ہے، جب اس رحمان نے خود وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ یہ بھی تو سوچو نا، جو تمہیں یہاں تک لے آیا اس نے آگے بھی کچھ سوچا ہوگا۔ وہی تو فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اس کا تو ہر وعدہ سچا ہے، پھر تم کیوں تھک ہار کر بیٹھ گئے ہو؟ اللہ تو جانتا ہے تم نے کتنے آنسو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہیں، اللہ جانتا ہے تم اندر سے کتنے بے چین ہو، اللہ جانتا ہے کن مشکلوں میں آپ گھرے ہوئے ہو، اللہ جانتا ہے کون سی تکلیف آپ کو کھا رہی ہے، اللہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے دل اور دماغ سے گزرتی ہے۔